تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت حابیل اور قابیل کا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے۔ تو قابیل جو تھا وہ مزاج کا غصے والا تھا، بد زبان تھا، فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا، اور اس کا ذریعہ معاش جو تھا وہ کھیتی باڑی تھا۔ جبکہ چھوٹا بھائی جو تھا اس کا حابیل، وہ نیک سیرت تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، عاجز تھا، اور وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، فارغ وقت میں اپنے والدین کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اب قابیل جو تھا وہ شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل یعنی کہ جیسے عام یعنی کہ واجبی خد و خال وغیرہ یہ سارا کچھ یعنی کہ ایسا ہی تھا، وہ کوئی اتنا بہت زیادہ خوبصورت اور نہیں تھا، لیکن طاقتور تھا، جسم کا یعنی کہ اچھا تھا۔ تو اب جو قرآن کے اندر ان کا تنازع بیان ہوا ہے، ان کو یعنی کہ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یعنی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام، ویسے تو بہن بھائی سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ہوتا یوں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت حوا کو بیٹے جو یعنی کہ اولاد ہوتی، لڑکی لڑکا شام کو ہوتے اور لڑکی لڑکا صبح کو، یعنی کہ صبح اور شام دونوں وقت میں دو بچے ہوتے، صبح میں بھی لڑکی لڑکا اور شام میں بھی لڑکی لڑکا۔ اب شریعت کیا تھی کہ صبح والا لڑکا شام والی لڑکی کے ساتھ، اور صبح والی لڑکی شام والے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دی۔ تو یہ یعنی کہ کیا تھا، اور شریعت تھی۔ اب حابیل جو تھا اس کے ساتھ لڑکی جو پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیمہ، اور قابیل جو تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی لیوزا۔ اب حابیل کا کیونکہ اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اکلیمہ یہ خوبصورت تھی، تو خوبصورت نہیں تھی بلکہ یعنی کہ وہ لیوزا جو تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب قابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی، تو قابیل نے کہا میں اکلیمہ کی بجائے لیوزا سے شادی کروں گا۔ تو یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ یعنی کہ پہنچا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ شریعت کے اندر تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، چلیں اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو پھر میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہ صدقہ کریں۔ اب صدقے کا اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز بھی صدقے کے لیے یعنی کہ کرنی ہوتی، دینی ہوتی، صدقہ دینی ہوتی، تو وہ کیا کرتے، پہاڑ کے اوپر رکھتے، پہاڑ سے بجلی آتی اور وہ صدقہ جو تھا یعنی کہ وہ جو بھی ہوتا تھا اس کو اٹھا کے چلی جاتی، مطلب بجلی کے چمکنے کے بعد وہ غائب ہو جاتا اور اس کو قبولیت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب کیونکہ حضرت حابیل جو تھے ان کی نیت کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، لیکن قابیل جو تھا اس کی نیت کے اندر فرق تھا، اور وہ سارا کچھ یعنی کہ کیا تھا، مطلب وہ اس نے دل میں جو ٹھان لی بھی میں یہ خوبصورت نہیں ہے اکلیمہ اور لیوزا، اکلیمہ تو میں لیوزا کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ تو اب دونوں بھائیوں کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ آپ پڑھیں قرآن پاک، تو یہ مختلف مقامات پر یعنی کہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اب سورہ مائدہ کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس کو اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حابیل۔ اب یہ حابیل اور قابیل جو نام ہیں یہ اس کے اندر نہیں ہے، کس کے؟ قرآن پاک کے اندر۔ یہ تورات جو ہے اس کی ایک کتاب یعنی کہ ہے، اس کے اندر یہ شامل ہیں، وہاں سے یہ نام ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے یہ نام نہیں ہے، حابیل اور قابیل، لیوزا اور اکلیمہ۔ مختصر جو یعنی کہ تفاسیر ہیں مختلف، ان کے اندر یہ نام ہیں، لیکن عام حالات کے اندر یعنی کہ یہ باقی قرآن کے اندر ایسے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ حابیل میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اس سے کہ نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ سورۃ مائدہ یعنی کہ آیت نمبر 27 تا 30 اگر پڑھیں تو پھر ہوا یوں
کہ قربانی کرنے کے بعد لیکن یہ دھمکی بھی دے دی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ حج کو چلے گئے، حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو حضرت آدم قابیل کی جانب سے فکر مند تھے کہ یہ بندہ جو ہے تھوڑا سا یعنی کہ وہ عقل کا ٹھیک نہیں ہے اور غصے والا بھی ہے، اور یہ کیا ہو۔ تو چنانچہ دونوں کو بلا کر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا، نصیحت کی کہ بارگاہ خداوند یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فیصلہ آئے اس کو دونوں کو یعنی کہ آپ نے قبول کرنا ہے، اب آپس میں لڑنا نہیں ہے، اب جو ہو چکا بس اس کو ختم کریں، اب دوبارہ یعنی کہ آپ کے آپس کے اندر یعنی کہ کوئی نہ نفرت کرنی ہے نہ وہ۔ تو انہوں نے حضرت حابیل کی یعنی کہ نیت تو کوئی فرق نہیں تھا، تو لیکن قابیل جو تھا اس نے تو ٹھان لی تھی کہ میں اقلیمہ کی بجائے لیوزا سے شادی کروں جو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یعنی کہ وہ جب حج کے لیے چلے گئے تو حج کے لیے چلے جانے کے بعد وہ دھمکیاں لگانا شروع کر دیا۔ اب ایک دن اس نے کیا کیا، حضرت حابیل جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے کہاں پہ، ایک درخت کے نیچے بکریاں چراتے ہوئے۔ تو قابیل وہاں پہ آیا اور اس نے دیکھا سویا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک پتھر بڑا اٹھایا اور حابیل کے سر پہ مارا اور اس کو مار دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اب اس کو اٹھا کے پھر رہا ہے کہ اس کا کروں کیا، تو کئی دن تک پھرتا رہا۔ اب لاش کے اندر یعنی کہ اسمیل شروع ہو گئی، تو پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو وہاں پہ بھیجا۔ تو کوا اس نے کیا کیا، دوسرے کوے کو مارا اور گڑھا کھودا، تو گڑھا کھود کر پھر کیا کیا کہ اس کو دفنا دیا۔ اب اس نے پھر اپنے آپ پر یعنی کہ وہ جیسے افسوس ہوتا ہے، حیف ہوتا ہے، یار یہ اتنی بات مجھے بھی سمجھ نہیں تھی، تو اس نے پھر کیا کیا، تو یہ دفنانے کے بعد وہ لیوزا کو لے کر بھاگ گیا۔ تو یہ جب قتل ہوا تو اس وقت پھر کیا ہوا، زمین کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ تبدیلیاں آ گئیں۔ پہلے زمین کا رنگ یہ گندمی نہیں تھا، سفید تھا، درختوں کے اوپر کانٹے نہیں تھے، کانٹے اگ گئے، پھل جو ہوتے تھے وہ ترش نہیں ہوتے تھے، کھٹے نہیں ہوتے تھے، سارے پھل میٹھے ہوتے تھے۔ پھر یعنی کہ پھل وہ جو ہیں کھٹے ہو گئے، کچھ میٹھے ہو گئے، کیونکہ خون جو تھا وہ سفید ہو گیا نا، کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، پہلا یعنی کہ قتل ہو گیا۔ تو اس طرح ابن کثیر نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے، سورۃ مائدہ کے اندر آیا ہے۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس میں بھی یعنی کہ خون کی جو ہے وہ سب سے یعنی بڑی جامع ترمذی کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کوئی قتل کسی نے کس کو کیا، مطلب سب سے پہلے جو اگر کسی نے کوئی کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے پہلے کیا جائے گا، کیونکہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسان کا قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، تو سارے یعنی کہ وہ زمین کے جو تھے وہ خد و خال چینج ہو گئے، درختوں پر کانٹے بھی ہو گئے اور یہ سارا یعنی کہ ہو گیا۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ روئے زمین پر پہلا قتل۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں سے نشانیاں دیکھیں تو وہ گھر پہ آیا بھی، واپس آیا بھی، یہ کیا ہو گیا، بھاگتے ہی پہلے حضرت حابیل کے پاس گیا بھی اس کو دیکھوں میں کیا، پھر واقعے کا پتہ چلا۔ تو اس طرح پھر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا یعنی کہ بیٹا جو تھا وہ قربانی کی یعنی کہ صورت میں قتل ہونا پڑا، یعنی کہ دیکھنا پڑا۔ تو اس طریقے سے پھر قابیل نے کیا کیا، وہ لیوزا کو لے کر بھاگ گیا، جانوروں یعنی کہ پہاڑوں میں رہنے لگا، اور پہاڑوں کے اندر وہ کیا کرتا تھا، اوپر سے بکریاں یعنی کہ بکری ہوتی، کوئی جانور ہوتا، دھکا دیتا، نیچے گر کے مر جاتے، اس کو کھاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز کھائے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو تو وہ حرام ہے۔ تو اس کی جتنی بھی یعنی کہ وہ کام تھے وہ سارے حرام قرار دیے ہیں۔ یہ تھا حابیل اور قابیل کا قرآن پاک میں واقعہ۔